اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درس سیرت میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ اور آپ کی عادات طیبہ کا تذکرہ چل رہا ہے. یہ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس کے راوی اور ان سے پوچھنے والے وہ شہزادہ جنت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. انہوں نے پوچھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھے کچھ حالات تفصیل سے بیان فرمائیں. تو انہوں نے بیان فرمانا شروع کیا، جس میں سے آج کی نشست یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کسی بھی نعمت کو حقیر نہیں جانتے تھے. نعمت اگر قلیل بھی ہوتی، تھوڑی بھی ہوتی، تب بھی اس کی تعظیم اور احترام اور قدردانی فرماتے تھے کہ اللہ کی ہر نعمت ہماری ضرورت ہے. اس لیے نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. فرمایا اے میرے بندو، اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. شکر قدردانی کو ہی کہتے ہیں، یعنی ایک عمل کی قدردانی ہے اور ایک زبان کی. زبان سے اگر ہو تو اسے عام طور سے ہم لوگ شکر کہتے ہیں، لیکن عمل کی بھی ایک قدردانی ہوتی ہے. جیسے کسی آدمی کو آپ نے بڑا خوبصورت کپڑا ہدیہ کیا، سوٹ دیا ہے، محبت سے دیا، بڑی عقیدت سے دیا. آپ نے دوسرے دن دیکھا کہ وہ اس سوٹ سے، اس کپڑے سے گاڑی صاف کر رہا ہے. حالانکہ جب اس نے سوٹ آپ سے لیا تھا تو بڑا شکریہ ادا کیا تھا، بہت اچھا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت اچھی چیز دی، اللہ آپ کو خوش رکھے. زبان سے اس نے آپ کا دل خوش کر دیا تھا. لیکن جب آپ نے دوسرے دن دیکھا تو وہی کپڑا، اس کا استعمال ایسی جگہ پہ ہو رہا ہے کہ جہاں دیکھ کر آپ کو کہ تن بدن میں آگ لگ گئی کہ میں نے اتنی مشکل سے، اتنی عقیدت سے اتنا مہنگا سوٹ خریدا، کپڑا خریدا، پھر چاؤ سے اس کو سلوایا اور پھر اس کو دیا ہے، اور یہ کیا کر رہا ہے اس کے ساتھ. تو یہ عملاً ناشکری کر رہا ہے. زبان سے تو شکر کیا لیکن عمل سے ناشکری کر دی. تو شکر جو ہے وہ زبان سے بھی ہونا چاہیے اور عمل سے بھی ہونا چاہیے. عمل سے شکر یہ ہوتا کہ وہ اس کو پہنتا، اچھے طریقے سے پہنتا، جمعے والے دن پہنتا، عید والے دن پہنتا، کسی اچھی مجلس میں پہنتا، تو اچھا شکر سمجھا جاتا کہ یہ شکر ادا کر رہا ہے، قدردانی کر رہا ہے. تو اللہ کی نعمتیں جتنی بھی ہمارے اوپر ہیں، کتنی ہیں یہ اللہ ہی جانتے ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ تو تمہارے سارے حساب دان فیل ہو جائیں، تمہارے سارے کمپیوٹر فیل ہو جائیں، سارے حساب فیل ہو جائیں، لیکن اللہ کی نعمتوں شمار نہیں کر سکتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی عادت شریفہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نعمت چاہے چھوٹی ہو یا حقیر ہو، حقیر تو کوئی نعمت بھی نہیں ہے، لیکن دکھنے میں اگر چھوٹی بھی ہے تو پھر بھی اس کی قدردانی کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو طرز عمل ہے یہ ہمارے بزرگان دین میں بہت نظر آتا ہے. ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں جن کے ہم واقعات سناتے ہیں، سنتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اصل تو حضور ہیں جن کی اتباع ہے، جن کا اللہ نے حکم دیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی.
اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیچھے چلو، میرے قدموں پہ قدم رکھو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ تو بات اپنی جگہ طے ہے۔ تو ہم جو بزرگان دین ہیں یا علماء ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، ان کے جو واقعات پھر کیوں بیان کرتے ہیں؟ بعض دفعہ بعض حضرات کے ذہن میں سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی بات ہونی چاہیے، بزرگوں کے واقعات کا کیا مطلب؟ تو وہ اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے عملی زندگی میں حضور کا نمونہ اپنا کر ہمیں دکھایا ہے۔ اس سے بڑی اچھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ سمجھنا حضور کو ہی ہے، چلنا بھی حضور کے راستے پر ہی ہے، لیکن وہ سمجھایا جیسے صحابہ نے عمل کر کے سمجھا دیا، تابعین نے اس کو اور سمجھا دیا، تبع تابعین نے سمجھا دیا، تو اس سے اور بات واضح ہو جاتی ہے۔ جیسے ماضی قریب میں ہمارے 2 بزرگوں کے واقعات ذہن میں آ رہے ہیں، بے شمار واقعات ہوں گے۔ ایک حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ، ہندوستان میں ایک موقع پر قحط پڑا، تو دسترخوان پر بیٹھے تھے، تو ایک صاحب جنہوں نے واقعہ بیان کیا، لکھا ہے، وہ فرمانے لگے کہ مولانا کی عجیب کیفیت تھی اس وقت، یعنی وہ کیفیت لفظوں میں تو بیان نہیں ہو سکتی، یعنی قحط پڑا ہوا پورے ملک میں اور دانے روٹی کو محتاج ہیں، بیچارے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ایسی نوبت بھی قحط کے زمانوں میں آ جاتی تھی۔ تو فرمانے لگے اے اللہ، ہم تیرے دانے دانے کے محتاج ہیں، دانے دانے کے محتاج ہیں، یعنی ایک دانہ بھی جو آپ ہمیں دیتے ہیں یہ بھی آپ کی نعمت ہے، ہماری ضرورت ہے، یہ نہیں ملے گا تو ہمارا کچھ نہیں بچے گا، ہم تو بڑے محتاج، انتم الفقراء الی اللہ۔ اور دوسرا واقعہ جو ہے وہ ہمارے ماضی قریب کے بزرگ ہی تھے، حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرقدہ، حضرت کے صاحبزادے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو ہمارے استاد محترم بھی ہیں۔ انہوں نے واقعہ لکھا ہے، فرماتے تھے کہ والد صاحب کی اگر جیب سے کوئی سکہ گر جاتا تھا، ٹھپا جسے کہتے ہیں ہم لوگ، چھوٹا سا کوئی 54 8 آنے یا اس وقت آنا ہوتا ہوگا، تو والد صاحب اور گر کر نیچے کسی چیز کے نیچے چلا گیا، کسی صندوق کے نیچے، کسی الماری کے نیچے، تو والد صاحب ہمیں کہتے تھے اس کو تلاش کر کے لاؤ، اس کو نکلواتے تھے وہاں سے باقاعدہ، پھر بھلے وہ ہمیں ہی دے دیتے تھے لیکن اس کو نکلواتے ضرور تھے، اور کہتے تھے یہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے کوئی مال کی محبت ہے یا مجھے بخل ہے یا مجھے یہ جو ہے نا میرا اس پہ کوئی کام موقوف ہے اسی روپے پر، نہیں، بلکہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ 1 روپیہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ میں قدردانی کا اظہار کر رہا ہوں، اللہ کی نعمت کا احساس پیدا کر رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے، اس کی بھی اللہ کی نعمت ہے، جب یہ نہیں ملے گا تو پھر پتہ چلے گا، کیونکہ جتنا مال بھی ہے، سمندر ہے تو قطرے قطرے سے مل کے بنا ہے، دریا قطرے قطرے سے مل کے بنا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہی تھی جو ہمارے ان بزرگان دین کی زندگیوں میں ہمیں نظر آتی ہے۔ نعمت اگر قلیل بھی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قدر فرماتے تھے، کسی بھی نعمت کی برائی نہیں بیان فرماتے تھے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ جیسے ہماری ایک عادت بن جاتی ہے بعض دفعہ ہر چیز کے بارے میں منفی تبصرہ کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، تو یہ مزاج نہیں تھا، مزاج نبوی یہ نہیں ہے کہ ہر چیز ہی آدمی جو ہے نا اس کو ریجیکٹ کرتا چلا جائے، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، گھر میں ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ بس ایسی نظر ہے کہ تنقید ہی تنقید ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج نہیں تھا۔ ہاں، کھانے کی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں آپ کا مزاج یہ تھا کہ نہ تعریف فرماتے تھے نہ مذمت فرماتے تھے، کھانا جیسا مرضی مل گیا۔ آپ لا يعيب طعاما قط ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، فرمایا کہ حضور نے کبھی بھی کھانے کی برائی بیان نہیں فرمائی۔ ان اشتہاہ آکلا وان لم یشتہ ترکا، اگر کھانا پسند آتا تو تناول فرما لیتے، لیکن اگر پسند نہیں آیا تو چھوڑ دیتے تھے، اس کی یہ نہیں کہتے کہ یہ کیسا پکا ہے یا یہ کیا ہے، یہ وہ ہے فلاں فلاں، یہ آپ کا اسوہ میں یہ بھی ایک بات ہے۔ باقی ویسے یہ تو حضور کی مطلب بہت بلند عالی اخلاق ہیں، لیکن جو ویسے عام حالات میں ہمارے لیے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر اچھے کھانے کی تعریف کر بھی دیں
تو گنجائش ہے، لیکن ایک مناسب حد تک، اتنی زیادہ نہ ہو کہ جس سے آدمی کی حرص معلوم ہوتی ہو کہ اس کھانے کے پیچھے بس لٹو ہی ہوا پڑا ہے. یعنی کھانا پینا ہم اس لیے دنیا میں نہیں آئے کہ بس کھائیں پئیں اور نئے سے نئے ذائقے جو ہے وہ چکھتے رہیں، چکھاتے رہیں، انہیں کھانوں کے پیچھے ہر وقت ہماری دماغ لگا رہے. یہ شوق اللہ نے جنت میں پورے کرنے ہیں انشاءاللہ. وہاں ہر ذائقہ ملے گا، بلکہ ذائقوں کے کتنے 70 ذائقے ایک پھل کے اندر ملیں گے. پھر اس کے اندر کیا کچھ ہوگا، یہ سب شوق اللہ نے آخرت میں رکھے ہیں. دنیا تو گزارے کی جگہ ہے، یا تو دال روٹی سے بھی گزارا چل جائے تو گزارا کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج شریف بھی یہی تھا کہ آپ کسی کھانے کے پیچھے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ کے لیے کبھی کو بہت اہتمام سے کھانا بنایا جائے تو یہ پسند ہے حضور کو لہذا یہ بناؤ بھائی، یہ اس کے لیے آپ اہتمام کرواتے ہوں، ایسا نہیں تھا. اگرچہ جائز ہے، گنجائش ہے، حرج کی بات نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی چیز پسند ہے اس کو کھا لیں، بنوا لیں، فرمائش بھی کر لیں گھر میں، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن آپ کا مزاج کی بات ہو رہی ہے تو کھانے کی مناسب انداز میں مناسب حد تک تعریف کر دینا کوئی بری بات نہیں ہے، گنجائش ہے اس کی. خاص طور سے جب آپ ضیافت پر گئے ہیں، کسی نے آپ کی مہمانداری کی ہے، تو اس موقع پر کوئی ایسا حوصلہ افزائی کا کلمہ کہہ دینا جس سے اگلے کی حوصلہ افزائی ہو جائے، یہ بڑی بات ہے. خاص طور سے ہماری جو مستورات ہوتی ہیں گھروں میں، مائیں بہنیں جو ہماری بیچاری، کیونکہ دعوت اصل میں تو انہی کی ہوتی ہے. مرد نے تو صرف آرڈر دے دینا کہ حضرت آپ کی دعوت ہے، یا بھائی صاحب دوستوں کو کہہ دینا کہ آپ کی دعوت ہے ہمارے گھر میں. اصل دعوت تو بیچاری ان مستورات نے کرنی ہوتی ہے. سارا جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، گرمی ہے، وہ تو پسینہ ان بیچاریوں کا نکلتا ہے. تو ایسا کلمہ کوئی کہہ دے جس سے ان کو حوصلہ افزائی ہو جائے اور ان کی جو ہے تھکاوٹ ختم ہو جائے، تو یہ کہنے کی گنجائش ہے، بلکہ کہہ دے تو اچھا ہے. اور اسی طریقے سے دوسرا جو پہلو ہے اس کا کہ کھانے کی مذمت کرنا، یہ عام حالات میں تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. ہاں کہیں اگر تربیت کے لیے کسی کو متوجہ کرنا ہو تو اس کی گنجائش ہے. جیسے مثلا گھر میں کھانا پکا ہے لیکن اس میں آپ کو لگا کہ کوئی بے اعتدالی ہوئی ہے، چاہے نمک کی ہے یا مرچ کی ہے یا کسی اور چیز کی ہے، تو اس میں مناسب انداز میں تنبیہ کر سکتے ہیں، متوجہ کر سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا، آئندہ اس کا خیال رکھ لیا جائے. بلکہ اور اچھا انداز یہ ہے کہ یوں کہہ لیا جائے کہ کھانا ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، لیکن اگر آئندہ اس بات کا خیال رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. یہ اور زیادہ مناسب بات ہوگی، دل شکنی بھی نہیں ہوگی اور آئندہ کے لیے اصلاح بھی ہو جائے گی. خاص طور سے ہمارے گھروں میں جو ہماری بچیاں ہوتی ہیں جنہوں نے آگے گھروں میں جانا ہوتا ہے، ان کو ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ گھرداری کے امور سکھائیں. اس میں ان کی تربیت بھی کرنی ہے. وہ کچا بھی پکائیں گے، روٹی ایسی کی ویسی پکا بھی دیں گی بیچاریاں، تو ان کی تربیت ہونی چاہیے. ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ جب وہ گھر میں ان کی بچی تھی، بیٹی شادی سے پہلے کی بات ہے، تو اس کو انہوں نے کہا بیٹا روٹی پکانا سیکھو. تو وہ روٹی پکا کر ابا کو دکھاتی. بڑے عالم ہیں، حیات ہے ماشاءاللہ، اللہ ان کا سایہ دیر تک سلامت رکھے. تو وہ پھر اس روٹی کو لائٹ کے سامنے، بلب کے سامنے کر کے دیکھا کرتے تھے کہ اس کے اندر کہاں سے موٹی ہے، کہاں سے پتلی ہے، کہاں سے، یعنی مناسب انداز میں جیسے روٹی ہونی چاہیے ویسی ہے یا نہیں ہے. اور پھر متوجہ کرتے تھے بیٹی کو پیار محبت سے کہ بیٹا یہ اس میں یہ کمی رہ گئی، اس کو آئندہ کے لیے پورا کر لیا جائے. یعنی اس حد تک باریک بینی سے اپنی بچیوں کی تربیت ہے. جہاں ہم ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ میٹرک میں اتنے نمبر ہونے چاہیے، ایف ایس سی میں یہ ہونا چاہیے، بی ایس سی میں یہ ہونا چاہیے، بھی چلے اپنی جگہ ہے، تعلیم دلواتے ہیں ہم ان کو شوق سے، محبت سے، محنت سے. لیکن جو گھر بستے ہیں نا، وہ تعلیم سے نہیں، وہ تربیت سے بستے ہیں. ان کی اخلاقی تربیت بھی کرنی ہے اور ان کو امور خانہ داری بھی سکھانا ہے. خاوند کے لیے ان کی ڈگری کسی کام کی نہیں ہے اگر وہ اس کو کھانا بنا کے نہیں دے سکتی، اگر وہ اچھی مناسب روٹی نہیں بنا سکتی، اگر آئے مہمان کو وہ خوش نہیں کر سکتی، تو وہ خاوند کے لیے ڈگری کس کام کی ہے؟ چاٹنا ہے اس کو اس نے. تو گھر تو ان چیزوں سے چلتے ہیں. ہاں پیسہ ویسا لانا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن عورت جو ہے اس کا اصل مقام یہ ہوتا ہے گھر سنبھالے. ایک اچھا گھر چلانا، سنبھالنا، یہ عورت کی بنیادی ذمہ داری ہے، یہ ان کو سکھانا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں اسوہ حسنہ ملتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے کھانے کی کبھی بہت زیادہ تعریف یا بہت زیادہ مذمت بیان نہیں فرمائی. مذمت تو بالکل ہی نہیں فرمائی. اور تعریف میں بھی یہ ہے کہ کچھ صحابہ کو اندازہ تھا، گھر والوں کو بھی، کہ آپ کو یہ چیز پسند ہے، یہ نہیں پسند، لیکن آپ نے کبھی زیادہ
اس کے اوپر تعریف ایسا انداز نہیں اپنایا کہ کسی کو پتہ چلے کہ مجھے یہ پسند ہے. مثلا کدو آپ کو پسند تھا، لوکی جو ہے یہ آپ کو پسند تھا، تو صحابہ نے خود ہی اس کو نوٹ کیا، یا اور گھر والوں نے اس کو کیا. یہ دستی کا گوشت، بکری کی دستی کا گوشت، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، مگر آپ نے کبھی اس کی ڈیمانڈ یا فرمائش نہیں کی کہ مجھے ہر صورت ایسے ہی کھانا چاہیے، میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا، اٹھا کر لے جاؤ، ایسی بات نہیں کی. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جب اس کے بعد اگلی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ یہ بیان فرمائی کہ آپ جب کوئی امر حق میں کوئی بھی مخالفت، یعنی دین کی بات ہوتی تو پھر آپ کا غصہ کوئی تاب نہیں لا سکتا تھا، لیکن اپنی ذات کے لیے کبھی آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا. جبکہ ہمارا معاملہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے. دین کے معاملے میں ہم کہتے ہیں برداشت برداشت برداشت، ٹالرنس ہونا چاہیے آدمی میں، تحمل ہونا چاہیے، بردباری ہونی چاہیے. ہمیں وہ ساری اخلاقیات سکھائی جاتی ہیں جو حضور نے اپنے ذات کے معاملے میں برتی ہیں، وہ دین کے معاملے میں ہمیں انجیکٹ کی جاتی ہیں، برداشت. لیکن دین کے معاملے میں ہمیں بے غیرتی سکھائی جاتی ہے. دنیا کے معاملے میں اور اپنی ذات کے معاملے میں کہا جاتا ہے کہ رائٹس کے لیے لڑنا، حقوق کی جنگ کرنا، یہ تو عین جو ہے نا دین ہے اور عین شریعت ہے اور عین قرآن ہے، یہ حدیث ہے. یہ ایک دوہرا، ایک الٹا کام کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ. حالانکہ مسلمان آدمی کے لیے دین پہلی ترجیح ہے. اللہ کا دین سلامت ہے، اس کے عقائد، اس کی عبادات، اس کے باقی معاشرت معاملات میں دین موجود ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں. اور اگر دین محفوظ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، چاہے آپ کی دنیا ساری بچ جائے. اس لیے برداشت جو ہے اس کا معاملہ اپنی ذات کے ساتھ ہے. یعنی آپ کو کسی نے گالی دی، برداشت کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، تحمل سے کام لینا چاہیے. آپ کی ذات پر کسی نے کیچڑ اچھالا ہے، تحمل کریں، برداشت کریں. لیکن اگر دین کے معاملے کی بات ہے تو پھر یہاں برداشت نہیں ہے. یہاں پھر جو مناسب انداز میں اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیمات دی ہیں اس کے مطابق پھر وہاں معاملہ کیا جائے گا، کیونکہ یہی سنت نبوی ہے، یہی رحمت دو عالم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. تو آپ کی جہاں آپ غصے ہوئے، جہاں آپ نے جوش کا اظہار فرمایا، وہاں ہمیں بھی کرنا ہے. جہاں آپ نے تحمل اور بردباری سے کام لیا، وہاں ہمیں بھی لینا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات کے لیے، اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا. آج ہمارے باپ کو کوئی گالی دے دے تو اس پہ خاموشی کو بے غیرتی، بے حمیتی سمجھا جاتا ہے. لیکن حضور کو کوئی گالی دے تو ہمیں حمیت کا اور اس کا تحمل کا درس دیا جاتا ہے کہ نہیں، یہ غیرت ہے، حمیت کے خلاف بات ہے، جو ہے نا یہ جوش ہے، جذباتی پناہ ہے، یہ ہے وہ ہے. دنیا کے معاملے میں ہم جو ہے نا ہمیں دنیا میں امیج اپنے ملک کا مثبت پیش کرنا ہے. اس طرح کے ہمیں کچھ اسباق دیے جاتے ہیں جو کہ بالکل الٹی بات ہے، غلط جگہ پہ فٹ کر دیا بات کو. اپنی ذات میں کرنا چاہیے، دین کے معاملے میں یہ بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ تھا، جب کوئی حق کی مخالفت کرتا تو اس وقت آپ کے غصے کی کوئی تاب نہ لا سکتا. جب تک آپ اس حق کو غالب نہ کر لیتے آپ چین سے نہیں بیٹھتے تھے، اور اپنے نفس کے لیے غضبناک کبھی نہیں ہوتے تھے، اور نہ اپنے نفس کے لیے کبھی کسی سے انتقام لیتے تھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.